الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل الكامل لمرضانا ولجميع المرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين اسلام کے وہ احکامات جو ہم نہیں مان سکتے یا ہم نہیں ماننا چاہتے، یہی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو بھی کہتا رہے ہم اس پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ یہی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ احادیث میں جو بھی آیا ہو ہم سن لیتے ہیں، ایمان کا اس پہ دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان احادیث کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو جانتے اور ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساری باتیں ہم نہیں مان سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر سوچ لیجیے گا کہ ایک طرف حکم ہے، ایک طرف ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی اور ہماری محترم ماں اور جلیل القدر صحابیہ اور
متعدد احادیث کی راویہ اور ان کی عینی شاہد اور قرآن کو اپنے سامنے نازل ہوتا دیکھنے والی یہ خاتون بتاتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے پہلے میں نے گھر پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، فیہ تصاویر، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، فنزعہ، آپ نے گھر میں تصویروں کو یوں آویزاں ہوتا دیکھا، لٹکتا دیکھا، آپ نے اس پردے کو کھینچ ڈالا، فنزعہ، کھینچ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او صورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں چھوٹے چھوٹے مجسمے یا مورتیاں موجود ہوں یا اس میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصورۃ فی البیت، گھر میں تصویر سے منع کیا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ، حضرت سعید اور حضرت ابو سعید اور حضرت جابر، ان تین سے مروی تین احادیث آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو بڑی واضح ہیں۔ ان تین احادیث میں مشترکہ واضح بات جو سمجھ آتی ہے کہ مسلمان گھرانے میں دیوار پر، پردے پر یا کسی اور حیثیت میں کسی جاندار کی تصویر نہیں لگائی جا سکتی۔ لگائیں گے تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ بات پتہ لگ گئی ہے اور پھر بھی لگاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ وہ منع کر گئے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اسلام کے کچھ حکم ایسے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا عملی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہوگا قرآن میں، حدیث میں، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ گھروں میں تصاویر بھی ہوتی ہیں آباء و اجداد کی، ڈرائنگ روم میں دادا کی، یا کسی فوت شدہ کی، یا کسی بڑے اہم شخص کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ تصویریں اور اس کا مقصد اہم تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اہم ہے؟ گھروں کے ساتھ ساتھ ہر اس بلڈنگ کا وہی حکم ہے جہاں پہ انسان موجود ہیں۔ آئیے بازاروں میں چلتے ہیں، تاجر مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، جمعے میں بھی حاضری دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوگا، لیکن تصویریں اس کی دکان میں لٹکی ہوں گی۔ اور مزید نحوست یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی تصویریں نمایاں ہوئی ہوں گی۔ اس دکان میں بھی سب آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آ سکتے۔ اسلام کا یہ حکم ہم برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری ناک کٹتی ہے۔ یہ ماتھا تو ہم رب کے حضور رکھنے میں کامیاب ہیں، لیکن اس ناک کو رگڑنے کے لیے، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے رگڑتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سچی بات ہے کہ قرآن اور احادیث میں کچھ حکم ہیں ہم نہیں ماننا چاہتے۔ جو
اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ لگنے کے بعد بار بار اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کیے چلے جاتا ہے، اور اس گناہ کبیرہ کو اپنا معمول بنا کے اس کی ہولناکی کو بھی اس کے دل نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ آیت بھول چکا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو پکڑ لو، تھام لو، عمل کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو باز کیا ہے اسے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ اس عادت اور اس عمل کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے پھر قرآن کی یہ آیت ہے، تنبیہ ہے، فَلْيَحْذَرْ، ڈریں وہ لوگ، چکنے ہو جائیں وہ لوگ، الذین یخالفون عن امرہ، جو رب کے احکامات کے الٹ کیے جا رہے ہیں، وہ اس چیز سے ڈریں ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک قسم کا عذاب آ کے اپنی گرفت میں لے لے۔ گھروں میں، دکانوں میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں تصویریں لگی ہیں، کسی بیوہ نے شوہر کی، کسی بیٹے نے باپ کی، کسی خاندان نے اپنی اکٹھی گروپ فوٹو، یا کوئی کسی انعام حاصل کرنے کی، کوئی ڈگری لینے کی، کوئی کسی سے ملاقات کی، ہو سکتا ہے کہ حرم شریف میں جا کر وہاں پہ اپنی تصویر لے کر محبت میں گھر میں لٹکائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے واضح حکم آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کے احکامات بتانے کے بعد بتانے والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، زندگی بھر وہ اس رویے سے گزرتے ہیں کہ لوگ حکم سن لیتے ہیں، عملی طور پر وہ کہتے ہیں کہ سن لیا لیکن ہم اسلام کے اس حکم کو نہیں مان سکتے۔ ان کا رویہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان تصویروں کو نہیں اتار سکتے۔ وہ یہ گنجائش نکالنے کی درخواست کرتے ہیں یا خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں سے ہمارا یہ غلط عمل، اس کو کہیں سے کسی آخری درجے کے، کسی سب سے نچلے درجے کے کسی بندے کا جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کچھ چیزیں لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیتا ہو، اس کی رائے لے کے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دین مکمل طور پر ماننا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور میں صرف آج سماجی رویوں کی بات کروں گا۔ ہم عبادات میں کچھ نہ کچھ ہیں، سماجی طور پر ہمارے اندر اسلام کے علاوہ بہت سی اور ثقافتوں نے جڑیں پکی بنائی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے اسی ملک کے دارالخلافہ کے قبرستان میں چلتے ہیں۔ 2 قبرستان بڑے اسلام آباد میں ہیں، ایک نظر ڈال لیجئے، تصویریں اس میں سے دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اس قبرستان کے دروازے پہ لگا دیجئے، اپنا حساب اس سے کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ذمہ داری سونپی تھی، لا تدع صورة الا طمستها، جہاں پہ بھی تمہیں کوئی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جہاں پہ بھی اونچی قبر نظر آئے اس کو پکڑ کے برابر کر دینا۔ میں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کے سامنے رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں حضرت جابر جو روایت کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، وان یقعد علیہ، اور اس کے اوپر نشست بنا کر، مجاور بن کر قبر کے اوپر اپنی بیٹھک سجا لی جائے۔
یا بطور آرام اس کے اوپر بیٹھا جائے، وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی عمارتی کام ہو، بلڈنگ بنائی جائے۔ اور امام ترمذی نے ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، کہ اس پہ کچھ لکھا جائے۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے نَهَا أَن يُبْنَ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، قبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس کو تعمیر کیا جائے یا اس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ اضافہ کیا ہے؟ جو خاک کھود کر باہر آئی اسی خاک کو اسی کے اوپر پلٹا دیا جائے، بس اتنی ہی قبر ہو۔ أَن يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَسَّسْ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ، یا اس پہ لکھا جائے یا اس کو پختہ کیا جائے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ دیا، سنا دیا، مناسب ترجمہ کر دیا۔ گھروں میں جا کے خود بھی نیٹ پر ایک بٹن دبائیں گے، یجسس کا لفظ لکھیں، احادیث کی ویب سائٹس آپ کے سامنے احادیث ساری تفصیل کے ساتھ دے دیں گی، کسی پہ کلک کریں گے اس کے سارے راویوں کے نام دے دیں گے، اس پہ علماء کرام کی سارے خیر القرون بہترین زمانے، پھر اس کے بعد بہترین زمانے، اس کے بعد کے جو بہترین زمانے تھے، اس میں جو ہمارے ائمہ اربعہ تھے یا بڑے امام تھے، مالک بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ہاں بھی ان اعمال کے جائز ہونے کی بحث ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں، لیکن سچ ہے عملی طور پر ہم اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں مان سکتے۔ ہم نے جنازے پڑھ کر فارغ ہو کر اس پہ خرافات کرنی ہیں، سنگ مرمر لگانا ہے، ماربل لگانا ہے، نام لکھوانا ہے، اس پہ اسماء حسنہ لکھوانے ہیں، آیتیں لکھوانی ہیں۔ ہمیں بڑی محبت ہے اپنے مردوں سے، ہم بڑے وفادار ہیں، لیکن ایسی وفاداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی پر مشتمل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے۔ وہ ان کے خلاف لوگوں کو ایک نیا طریقہ بتانے میں، اسلام میں، ایک دین میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، مجھے اس مسجد سے باہر کو لوگوں کا نہیں پتا، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ ہی کو بتا رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثریت اس ناک کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سماجی موقعوں پر پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے ڈر سے کہتے ہیں مولوی صاحب چلے گئے جنازہ پڑھا کے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کون سا پھر قبر پہ آنا ہے، جاؤ میرے چھوٹے بھائی جا کے 15-20 ہزار کا ماربل لو، بندے سے بات کرو، لگوا کے ابا کا اماں کا بڑا سا خوبصورت سا نام کر کے لگوا دو۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ قبر کے ساتھ کیا کیا، ڈر ہے کہ لوگ اگر قبر پہ آئیں گے تو سوچیں گے کہ یہ بس خاک کا ایک ڈھیر۔ ہاں، خاک کا ایک ڈھیر ہی، اسی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب انسان اسلام پر، اللہ کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے۔ ورنہ اگر سونے کی اینٹیں بھی اپنے باپ کی قبر میں، اپنے پیاروں قبر میں لگا دی جائیں، اوپر سے ہیرے جواہرات سے مزین کر دی جائیں، اندر جس کو عذاب ہونا ہے وہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بے نام شخص ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ قبول ہے، اس کو قبر میں اتارنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون تھا، لاوارث سمجھ کے دفنا آئے، اس کے پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی زندگی شاندار تھی تو اس کی قبر ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہوگی۔ لیکن صاف سچی بات ہے، جب سماج کے معاملے میں اللہ کے رسول کا حکم آئے گا اور ہمارے دیش اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب جنازہ ہوگا، جنازے کے بعد جو سارے مراحل آئیں گے، اس وقت ہم نہ سلفی ہوں گے، نہ حنفی ہوں گے، نہ مالکی ہوں گے، نہ شافی ہوں گے، ہم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ ہم تیسرا بھی منائیں گے، 7واں بھی منائیں گے، 40واں بھی منائیں گے، برسیاں بھی کریں گے، لڈو بھی کھلائیں گے، بریانیاں بھی پکائیں گے، رشتہ داروں کو جمع بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ ایک کسی ٹیڑے میڑے مولوی کو بلا کے تھوڑی بہت دعا کر کے خوش ہو جائیں گے، ہم نے مردے کے لیے دعا کر دی ہے۔ حالانکہ ایک حکم اور سن لیجئے، کسی میت کے لیے باقاعدہ اجتماع کر کے دعا کرنا، باقاعدہ دعا کے لیے کہ آؤ فلاں کے لیے
ہم نے دعا کرنی ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ صحابہ کرام اور ان کی تربیت یافتہ طلبہ کی نظر میں یہ بھی نوحہ گری میں آتا تھا۔ جو اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں دعا کر لی، نماز کے لیے اکٹھے ہیں دعا کر لی، آمنا سامنا ہو گیا دعا کر لی، لیکن باقاعدہ وقت متعین کر کے فلاں وقت پہ دعا ہوگی، تشریف لائیں، اس کے بعد بریانی بھی ہوگی اور بھی ہوگا، مولوی کو فیس بھی ملے گی، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، کھیل ہے، دین کو تماشا بنانا ہے، اور ان مولویوں کی طرف سے دین کو ذرائع آمدن بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بدعت ایک انڈسٹری ہے، اس میں لاکھوں ملتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، اربوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی اس طرح کا حکم سنتا ہے تو جو تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں نہیں نہیں جائز ہے، ان کی جیبیں، ان کا روزگار، ان کا گھر اسی پہ چلتا ہے۔ کیسی منحوس کمائی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں میت ہوگی تو ایسے مولوی کے گھر میں اچھا کھانا ہوگا۔ کیسا عجیب اس نے دین پالا ہوا ہے، اور اس عالم نما شخص کے ساتھ ہر وہ شخص مجرم ہے جو ایسے کام کرنے میں بلاتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ہدیہ دیتا ہے کہ وہ مزید بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر کا میں نے حکم بتایا ہے اور قبر کا، یہ دو معاملے بھی بتائے ہیں، 100 اور جمع کر رہا ہوں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے، یہی ہیں ہم، اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن نہیں مانیں گے ہم، عملی طور پر ہم یہی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، جا کر جس مرضی ائمہ اربعہ اور بڑے علماء کی رائے لے لیں، کوئی گنجائش نہیں نکلتی، نہیں نکلتی ہو تو مجھے بتائیے گا، اگلے جمعے میں بیان کر دوں گا۔ زیادہ نکلی تو جمعے کے بعد باقاعدہ اجتماع کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے ایک نئے عالم آئے ہیں، انہوں نے وہ چیز نکالی ہے جو ہم سے نہیں نکلی تھی، ائمہ اربعہ میں سے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں۔ آؤ قبروں کو پکا کرتے ہیں، اچھی اینٹ لگاتے ہیں، پلستر کرتے ہیں، بہترین مستری بلاتے ہیں، اس پہ بہترین قسم کا سونے کا پانی لے کے لکھائی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کے رسول کا حکم پہنچ چکا ہے، اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پہ پیار سے جائیں، ان میں سے یہ ماربل اور سنگ مرمر اور یہ چیزیں ہٹا دیں، نہیں لکھ سکتے اس پہ۔ بڑی بات ہے نشانی لگانی ہے، تو غالباً حضرت عثمان ابن مظعون کی جب فوتگی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پتھر نشانی کے طور پہ ان کے سہانے پہ رکھ دیا تھا۔ آپ کسی پہاڑ کی ایک بڑی سی کوئی پتھر وہاں سے لے لیں، کوئی سلیب لے لیں، وہ کسی کے کنارے پہ رکھ لیں۔ اسلام آباد میں تو ویسے ہی پلاٹ نمبر اور چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، پلاٹ نمبر یہ، قبر نمبر یہ، انسان گنتے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی سنت ہے کہ اپنے کسی عزیز کی قبر کے کنارے بڑا پتھر رکھ دیا جائے، یا کوئی ایسی نشانی لگا دی جائے جس پہ کوئی لکھائی نہ ہو، کوئی تعمیر نہ ہو، اور قبر اتنی اونچی نہ ہو کہ وہ باقی قبروں سے اونچی نظر آئے۔ زمین سے بس ایک بالش اوپر اس لیے رکھا جاتی ہے کہ آنے والے کو پتہ ہو قبر ہے، اس کا احترام کرنا ہے، ورنہ اس ایک بالش اوپر کرنے کا بھی کوئی میت کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، ہاں اس کے احترام کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز سب سے خطرناک، قرآن کا حکم ہوگا لیکن ہم نہیں مان سکتے، عملی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے، مانیں گے تو بنے گا کیا ہمارا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، لوگو ان جیسے نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، حالانکہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ مجھے باہر کے لوگوں کا نہیں پتا، اس مسجد میں جو شخص کھڑا کہہ رہا ہے، جو آ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے رویے میں یہ چیز ہے کہ اپنے مسلک کا مسئلہ سننا سمجھنا ہے اور پھر آنکھیں بند کر لینی ہے
تو ہم فرقہ واریت کے شکار ہیں۔ اگر ہمارے مزاج اور رویے میں یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، میں اس کی بنیاد پر میں اپنا نام رکھ کر باقیوں سے نفرت کرتا ہوں، اور میں اپنا ایک نام اختیار کرنے کے بعد خواہ وہ نام سلفی ہو، اہل حدیث ہو، یا حنفی ہو، یا مالکی ہو، یا شافعی ہو، یا کوئی اور ہو، یا کوئی جماعت ہو، اور ان لوگوں سے میں محبت اس حد تک کرتا ہوں کہ باقیوں کے بارے میں بغض کا شکار ہوں، تو آپ بیمار ہیں، فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بننے والے گھر میں چندہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ میرے فرقے کی ہے، اور دوسرے میں نہیں دیتے کہ میرے فرقے کے نہیں، تو آپ بیمار ہیں۔ اور اگر بیان کرنے والا صرف اس لیے بیان کرتا ہے کہ میرے فرقے کو یہ باتیں اور میری جو رائے ہے اس کو یہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، اور اس کے الفاظ میں اور نیت میں للہیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہوں، وہ بندہ بیمار ہے اور دوسروں کو بھی بیمار کرے گا، اور ہمارے اکثر اب بیمار ہی ہیں۔ 10-15 دن ہوئے، ایک غیر ملکی پاکستان آیا ہوا ہے۔ اس غیر ملکی کی صرف ایک شناخت ہے کہ وہ دنیا بھر میں جو بھی ملے اس کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ ایک آیت پڑھ کے کہ آؤ سارے کے سارے جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ چیز ہے، اللہ کی توحید ہے، اس پہ تو آؤ، اللہ کے جو تمہارے دین میں حکم ہے اس پہ تو آؤ۔ وہ ان کو اسلام میں لے کے آتا ہے، ان کو دائرہ اسلام میں لے کے آتا ہے، اور ہمارے ملک کی اکثریت، کیا اکثریت میں سے بھی اکثریت، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ ایک بندہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کوئی اس پہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی کہاں سے کر رہا ہے، کوئی کہاں سے کر رہا ہے۔ ہم فرقہ واریت میں اتنے بیمار ہیں کہ نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، ان کے پاس، کسی کے پاس بھی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی سطح کا یا اس کی طرز پہ کام کرنے والے کوئی ادارہ، اس کے طلبہ اساتذہ ہوتے اور ان کو بتایا جاتا کہ ہمارے ہاں بھی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ دیکھیں شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں لانے کے لیے شب و روز کام کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کے ذہن میں ایک پاکستانی ایسا شخص ہو جو نمایاں شہرت کا حامل ہو اور وہ جو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر رہا ہو اور ان سے مناظرے کر رہا ہو؟ اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں صرف مولوی آپس میں فرقہ وارانہ اور ضعیف چیزوں پہ لڑ کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا مزاج بھی خراب کرتے ہیں۔ جو سچ ہے وہ یہی ہے، اللہ کی کتاب میں بہت سے حکم ہیں، احادیث میں بہت سے احکامات ہیں جو ہم نہیں مان سکتے۔ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کہتا ہے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی شادیوں کا بتائیں، وہ شادیاں مسلمان رہی ہیں؟ یہ جو مارکیوں میں کرتے ہو یہ مسلمان کرتے تھے؟ جس طرح شادیوں پہ فضول خرچی ہوتی ہے تو شیطان کے بھائی فضول خرچ کون ہوتے ہیں، کب نظر آتے ہیں؟ یہ شادی ہی مسلمان نہیں رہی تو اگلی نسلوں نے کیسا آنا ہے؟ صرف اپنا جا کے جائزہ لے لیجئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میرے عمل میں، میرے خاندان میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا یا اللہ کا یہ حکم نہیں مانتا۔ میں نے صرف 3 مثالیں دی ہیں اپنے آپ کو فرقہ وارانہ شراخت دینے والوں، اور قبروں کو جا کے پکا کرنے والوں، اور گھروں میں جو تصویریں لٹکائی ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کی تعلیمات ہے، ایک طرف ہم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں للہیت کے ساتھ فرقوں سے نکل کر، اس غلاظت سے نکل کر جو دین پر ڈاکا ہے، یہ فرقہ وارانہ تقسیم سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو اور ان کی احادیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنا دے، مومن مرد، اور جو میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کو مومن خواتین، ایمان والی خواتین بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے. اللہم اشف مرضانا اجمعین. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی خواجہ شفقت سب نے بیٹھے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں ہیں، لیکن ہر دفعہ ان کو مل کر ایمان تازہ ہوتا ہے. رب کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت پہ نازل فرما دی، ان کے گھر والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہماری ایک بہن، ان کے والد آج صبح ہی ان کا جنازہ ہوا ہے، کل انتقال ہوا ہے. اے اللہ اس باپ کی مغفرت فرما دے. ہمارے اس بھائی کو جس وقت قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اس سے راضی ہو جا. ایک اور بہن سعدیہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، کیمو کی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہیں. اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. جن کے مقدر میں کوئی بیماری ہے وہ نہیں جانتے یا بن چکی ہے وہ نہیں جانتے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو ان سنگین بیماریوں سے بچا لے. اے اللہ رب کریم ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے. اے اللہ جو پھسلے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما، جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جن کے رزق میں حرام ہے اللہ ان کو حرام سے بچا لے، ان کو اپنا حلال نصیب فرما دے، ان کے حلال میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ جو حرام دیکھتے ہیں، پہنتے ہیں، سنتے ہیں، کماتے ہیں، مناتے ہیں، اے اللہ حرام کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم جتنے بھی لوگوں نے جس بھی حوالے سے دعا کی درخواست کی ہے، اے رب کریم جنہوں نے نہیں بھی کہا ان کی بھی، اور جنہوں نے کہا ہے ان کی بھی، اللہ ہر مراد کو پورا فرما دے، ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے. جس نے کعبہ کا دیدار نہیں کیا اللہ اس کو کعبہ کا دیدار کروا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خواب میں دیدار نصیب فرما. جن کے ہم امتی ہیں اللہ ہمیں وہ دکھا دے. اے اللہ خواب ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ ہمیں شرمندہ نہ فرمانا. ہمیں اس روز ہمیں اپنے بچوں سمیت، ماں باپ سمیت، بہن بھائیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا. اے اللہ جو ہم فرقوں پہ جیتے ہیں، فرقوں پہ دیتے ہیں، فرقوں کو بناتے ہیں، فرقوں کو پالتے ہیں، اے اللہ یہ تو عذاب عظیم ہے. اے اللہ ہمیں اس پستی سے نکال دے، ہمارے علماء کو اس پستی سے نکال دے، اہل دین کو اس پستی سے نکال دے. جو دیندار آپس میں اختلاف کا شکار ہیں اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما. جو 8 والے ہیں 20 والے ہیں دونوں ہی نمازی ہیں، اے اللہ ان کو بھائی بھائی بنا دے. رب کریم جو رفع الیدین کرتے ہیں نہیں کرتے یہ نمازی ہیں، اے اللہ ان نمازیوں کے درمیان الفت پیدا فرما دے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں بہترین عطا فرما، آخرت کے معاملے میں بہترین عطا فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.